الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد نیک کاموں کی اگر توفیق مل جائے اور اچھے اعمال کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کی فکر رہے کہ اپنی طرف سے اس کا چرچا اور اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عبدیت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عمل اللہ کی رضا اور ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا۔ اب ظاہر ہے جب اللہ کی رضا اور ان کی خوشنودی پیش نظر ہے تو اب وہ تو جان ہی رہے، دیکھ رہے، تو اب اپنی طرف سے اس کا اظہار، چرچا لوگوں میں کسی طرح بات آ جائے، یہ اخلاص کے منافی عمل ہے۔ بعض بزرگوں کے سلسلے میں ان کا حال یہ تھا کہ وہ ملازمت کرتے تھے لیکن ملازمت کے درمیان اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، یعنی اس کا بالکل کہیں سے ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم صاحب نسبت ہیں، ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہے، یا ہم راتوں میں اٹھتے ہیں، ذکر کچھ نہیں، ایسے ہی اپنے راہ کرتے تھے وہ۔ اور جب اس کا اظہار ہو گیا کسی طرح سے بھی تو پھر ملازمت ختم کر دی، کہا اب راز کھل گیا ہے، عذاب نہیں کریں گے کام۔ یہ اللہ پاک یہ جذبہ ہمارے اندر ہی پیدا کرے کہ اپنے کاموں کا اخفا، نیکی کر دریا میں ڈال، ختم قصہ ہو گیا کہ بس ان کو پسند آ گیا، بس ہمارا کام بن گیا۔ اور اگر ان کو پسند نہیں ہے اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، کیا فائدہ، کچھ بھی تو نہیں ہوگا اس کے اندر۔ ابھی پڑھا تھا، تاریخی اعتبار سے نام اتر گیا ذہن سے، ہارون رشید یا مامون رشید کے ہاں تقریباً 20,000 ایسے فوجی تھے جو فوج میں داخل تھے، کام کرتے تھے، ضرورت پر کام ان سے لیا جاتا تھا، لیکن ان کا نام ظاہر نہ ہو، رجسٹر میں نام کبھی نہیں کیا انہوں نے۔ تقریباً 20,000 ایسے تھے کہ ہیں ملازم ہو لیکن رجسٹر میں ان کا نام نہیں تھا، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ظاہر ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کام کرتے وہ کام کرتے ہیں، اتنا اخفا کیا۔ تقریباً اتنی تعداد لکھی ہے لوگوں کی تھی۔ تو آج ہم لوگوں کا حال ہے، کوئی بھی عمل ہو چند دن کر لیتے ہیں تو اب دماغ میں کیڑا کاٹتا ہے کہ اس کا تذکرہ ہو جائے کسی طرح سے، اور اگر تذکرہ نہیں ہو رہا تو تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں، جب تذکرہ چھیڑیں گے تو بات چلے گی، تو بات آ جائے گی اس کے اندر۔ نہیں، بس یہ ہو۔ اور دیکھیے وہ کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اخلاص جس درجے کا ہوگا وہ عمل اتنا وزنی بن جائے گا، اتنا قیمتی بن جائے گا۔ خالی پیکنگ اچھی ہو اور اندر مال گڑبڑ بھرا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں لے گا اس میں۔ اگر پیکنگ اچھی ہے تو اس کا اندر مال بھی اتنی ہی قسم کا اچھا ہونا چاہیے، تب پھر قیمت لگے گی اس کی۔ اسی طرح ہمارے عمل کا جو وزن ہے وہ تو اخلاص کی بنیاد پر ہے کہ اخلاص ہمارا اس درجے کا ہو جائے کہ بس ان کے یہاں قبول بھی کر لیں اور عمل میں وزن آ جائے۔ اس لیے اس کی فکر کی جائے کہ جو بھی عمل ہے ان کے لیے ہو اور اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں۔ اور دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو، آدمی کتنا چھپ کے کرے، کسی کو نہ پتا ہو، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اپنے آپ کھل جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح اچھی اور عمدہ غذاؤں کا جو کھانے والا ہے اس کے چہرے مہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی غذائیں استعمال کرتا ہے، اسے کی صحت مندی اور خون اور چہرے کے اندر جو ہے اس کے کیا کہتے ہیں خون کے اثرات، وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی غذا بہت اچھی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی نیکی کتنا چھپا کے کرے گا،
لیکن اس کی پیشانی، اس کے چہرہ، اس کی آنکھیں انوارات سے ایک دم پتہ چلتا رہے گا کہ کچھ کرتا ہے یہ. تو یہ تو خود ہی اس کا اپنا اثر تو اپنے منہ سے کائے کو ظاہر کر رہا تھا. درخت میں پانی پڑا تو سرسبزی شادابی اس پر آ جائے گی اس پر. اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمارے پانی ڈالا گیا، اس لیے وہ تو خود ہی بتا رہا اس کا ہے. اسی طرح آدمی نیکیاں کرے تو نیکیاں کرنے کے بعد میں اس کے اثرات، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ راتوں کو کم سوتے تھے لیکن صبح اعلان نہیں کرتے تھے وہ، لیکن وہ چہرہ بتا رہا، پیشانی بتا رہی ہے کہ اتنے انوارات جو ہے، اس کا مطلب رات میں اٹھا ہوا شخص ہے. بالکل اسی طرح کوئی گناہ کر رہا، کوئی برائی کر رہا، چاہے کتنا چھپ کے کرے وہ، لیکن وہ بھی اس کی نقل و حرکت سے محسوس ہو جاتا ہے. چہرے پہ اجملال اور کیا کہتے ہیں انوارات، بالکل چہرہ ایک دم ہوا جسے اڑ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ کر کے آیا ہوا ہے. تو اس لیے بات اصل اس پر ہے کہ برائی، اپنی برائی کو تو ہم چھپانا چاہتے ہیں اور نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا مسئلہ بھائی؟ اگر ہم برائیاں چھپا رہے ہیں تو نیکیوں کو بھی چھپا کے رکھیں کہ ان کے لیے کیا، بس کافی ہے، وہ خوش ہو جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا اس کے اندر. حضرات صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی ہے، اللہ کے لیے کچھ دیا، کچھ خرچ کر دیا یا کچھ انہوں نے کام کیا، وہ قلوبہم وجلۃ، اندر سے دل ان کا ڈرتا رہتا تھا. کائے کو ڈر رہا تھا؟ کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، سب کھل جائے گا معاملہ کہ کام اخلاص کا تھا یا مخلص نہیں تھے، ریاکاری تھی کیا نہیں تھی، وہ ڈرتے رہتے تھے کر کے. اور جبکہ ہم اپنا ان سے کوئی، ہمارا کوئی ان سے کوئی تناسب ہی نہیں اعمال کا. ہمارا حال یہ ہے نہ کچھ کر کے اپنے ہی زبان سے چرچا شروع کر دیتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. ایسا یہ اخلاص کے منافی چیز ہے. اللہ اگر کسی کو مشہور کرنا چاہتا ہے تو لاکھ کوشش کرے گا، وہ اپنے آپ خوشبو اس کی پھیل جائے گی. اور اگر وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کو گمنامی میں رکھے تو لاکھ تدبیر کر لے گا، اس کی شہرت نہیں ہو پائے گی اس میں. یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک الظاہر اور ایک الباطن. صفت الظاہر کا جب وہ ہو جاتا ہے تو شہرت اپنے آپ ہو جاتی ہے اس کی، اور جہاں الباطن کا ہوا وہاں کتنی صلاحیت ہو بالکل گمنامی میں پڑا رہتا ہے، کوئی نہیں جاننے والا اس کا ہے. اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو اخلاص سے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھی، تلاوت کی، اخلاص بہت ہے، کر رہے ہیں. اب لگا ہوا ہے شیطان اور نفس، فارغ ہوئے، اب وہ ایسا داؤ پیچ بتا کر کے کہ یار اس کو دوستوں تو بتا ہی دو کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اور پٹی پڑھا دیتا ہے کہ ہو سکتا ترغیب اس کو ہو جائے. اب ظاہر ترغیب کا عنوان دینی عنوان ہے، لیکن اندر کیا ہے وہ تو دل جانتا ہے اس کا. ہم اس کو ترغیب کے لیے کہہ رہے ہیں یا یہ کہ اپنی بزرگی جتانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے. تو اس لیے بھائی بس جس کے لیے کی ہے بس وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، کام ہمارا بن جائے گا. اور مخلوق خوش ہو جائے اور وہ کہہ دے تم دو کوڑی کے ہو، بیکار ہو گیا سارا کام اس میں ہمارا. تو ہماری نظر عمل میں رضا ہو اللہ کی، اور عمل کے بعد فکر ہو کہ وہ قبول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس کی فکر ہونا چاہیے. کام کرنے والا کام کر لیتا ہے لیکن اس کا آخر میں فکر یہ ہوتی کہ مالک بھی خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر مالک ناخوش ہو گیا تو مزدوری کون دے گا اس کو. تو جیسے کام کرنے والے کی فکر ہے مزدوری کی، اللہ پاک وہی چیز ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ اپنے کاموں کے صلہ ان سے ملنا ہے، لہذا ان کی رضا اور ان کی خوشنودی ہمارے پیش نظر رہے، کام بن جائے گا اس کے اندر. تو آج جو بات عرض کی ہے وہ یہ کہ عمل میں اخلاص ہو اور اس کو باقی رکھنے کی فکر کرنا، اور جتنا اخلاص ہوگا عمل اتنا وزنی ہوگا اور اتنا ہی اللہ عمل کو پسند کر لے گا. اور جتنا اس کے اندر ملاوٹ، ریا، شہرت یا خود کر دی اس نے، وہ سب بیکار چلا جائے گا اس میں. اسی لیے بعض مشائخ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ جب ان کی کوئی تعریف کرتا، خوبی بیان کرتا، آپ ایسے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، تو دل ہی دل میں بس فوراً کہتے یا اللہ یہ میرا کمال تو ہے نہیں، یہ تو میرے شیخ کا کمال ہے. یہ تو اور بھئی کپڑے کی اگر تعریف ہو رہی ہے، یہ اپنے آپ تو نہیں بنا ہے، یہ بنانے والے نے کیا ہے. تو کپڑے کی تعریف کا مطلب یہ کہ بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے. وہ فوراً دل میں سوچتے تھے یا اللہ
یہ تو میرے شیخ کا کمال ہے، میرا تو کوئی کمال اس کے اندر نہیں، اپنے نفس کو دبانے کے لیے، کیونکہ جب منہ پہ تعریف ہوتی ہے تو آدمی کا نفس پھولنے لگتا ہے اس وقت میں، فوراً سوچتے تھے تمہاری کوئی خوبی نہیں، خوبی تو استاد کی ہے، شیخ کی ہے، اس نے اس